السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، آج کی اس محفل کو شادی کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے۔ اور نکاح کا جو اسلامی تصور ہے تو نکاح کے تصور کی بنیاد میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ نکاح یہ گناہوں کے دروازے کو بند کرنے کا ذریعہ ہے، اور نکاح کے ذریعے ایک صالح نیک بہتر معاشرہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی خواہشات کو شریعت مطہرہ کے تابع بنائے اور شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کریں۔ ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رسول عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اور جن کاموں سے بچنے کے بارے میں کہا تو کرنے کا حکم دیا، وہ کرنا وہ ہمارے لیے بہتر ہے، بھلائی کا کام ہے، اور جس سے بچنے کے بارے میں کہا ان تمام چیزوں سے بچ جانا یہ ہمارے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ موجودہ وقت میں جو نکاح کی محفلیں منعقد ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کی محفل میں شادی جتنے بڑے پیمانے پر کی جائے اور جتنے زیادہ افراد کو جمع کیا جاتا ہے، اکثر تجربہ یہ ہے کہ حرام کاری کے دروازے اتنے ہی زیادہ کھلتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب حرام کاری کا دروازہ کھلتا ہے تو اس میں طرح طرح کے حیلے اور بہانے ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف یہ جو کامیاب ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو عزت و وقار کی زندگی عطا فرمائی، آخر اس کا راز کیا ہے؟ ان کی زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ بزرگان دین کے سامنے شریعت مطہرہ کا حکم جب بھی آ جاتا تھا
ہمارے اسلاف نے ہمیشہ شریعت کے حکم کو دل سے قبول کیا اور اس یقین کے ساتھ جیتے تھے کہ ہم اپنے نفس کے لیے، ہم اپنی ذات کے لیے، ہم اپنے خاندان کے لیے جس بہتری کی سوچ رکھتے ہیں یا جس بہتری کی فکر رکھتے ہیں، پوری امت کا یقین یہی پایا جاتا ہے کہ آج میں اپنے نفس کے بارے میں جتنی بھلائی نہیں سوچ سکتا، اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے ہر ایک فرد کی بھلائی سوچنے والے اور امت کے ہر ایک فرد کو بھلائی کی طرف بلایا۔ آج کے ماحول کو دیکھیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کو دیکھیں۔ آج ہمارے عشق کے اندر، ہماری محبت کے دعوے کے اندر جو فرق پایا جاتا ہے یا جو کمزوری پائی جاتی ہے، تو اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی آپ دیکھیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی رسول نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سونے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوتے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوتے ہیں۔ اب جب سونے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے تو سونا پہننا مرد کے لیے یہ ناجائز و حرام ہے، اور جب اس کام کو کرتے ہوئے دیکھا، اس عمل کو دیکھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے، آپ کے چہرے مبارک کے اوپر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، اور آپ نے حالت جلال میں اس سونے کی انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا، اس سونے کی انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا۔ اب جب پھینک دیا اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سونا گھر کے اندر رکھنا یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، سونا جیب کے اندر رکھنا یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، سونا عورت کے لیے لانا یہ ناجائز و حرام نہیں ہے۔ تو کسی صحابی نے جو انگوٹھی کے مالک تھے ان سے کہا کہ جاؤ، جا کر وہ انگوٹھی کو اٹھا لو، فلاں جگہ پر پڑی ہوئی ہے، گھر کے کام کے اندر استعمال کر لینا یا کسی اور کام میں کام آ جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ کس درجہ پائی جاتی تھی، اور وہ محبت کا انداز کیا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس انگوٹھی کو اٹھا کر وہ اپنی جیب میں رکھ لیتے تو جیب میں دیکھنے کے بعد ہمارے آقا اسے پھینکنے کا حکم نہیں دیتے، اس انگوٹھی کو اٹھا کر گھر والوں کو دے دیتے تو ہمارے آقا ناراضگی کا اظہار نہیں فرماتے۔ لیکن ان کا عشق یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس سونے کو میرے نبی نے نکال کر پھینک دیا ہے، جو چاہے اٹھا لے، جو چاہے اس کا مالک بن جائے، لیکن میرے آقا نے جسے نکال کر پھینک دیا ہے اس کو میں کبھی بھی اٹھا نہیں سکتا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو شریعت مطہرہ کے تابع کریں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اب اس واقعے کو یاد کرنے کے ساتھ آپ موجودہ وقت میں اگر کوئی دلہا مہندی لگا کر آتا ہے یا کسی کی شادی کے اندر دلہے کو مہندی لگانے کا فنکشن ہونے والا ہے، یا کوئی اسٹیج نکاح کا ایسا ہے کہ جس جگہ پر معاذ اللہ رب العالمین دلہے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جانے والی ہے، یا کوئی جگہ ایسی ہے کہ جس جگہ کے اوپر شادی کی تقریب میں وہ تصویر کشی کا ناچ ہوگا جس تصویر کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
حرام فرما دیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا حل حضور کے وسیلے سے تلاش کرتے ہیں۔ آج اگر نکاح کی تقریب کے اوپر اگر کارڈ کے اوپر حضور کا نام لکھا جاتا ہے تو جملے تو یہ ہوا کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہمارے گھر کے اندر یہ خوشی کا موقع آیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو نکاح کی تقریب ہونے جا رہی ہے اور اس کو حضور کی نظر عنایت مانا جا رہا ہے، تو یہ تو حقیقت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت، یہ مرد اگر سونے کی انگوٹھی کو پہنے گا تو سونے کی انگوٹھی پہننے سے نظر عنایت نہیں ہونے والی ہے۔ اگر مرد و عورت کا اختلاط ہوگا تو مرد و عورت کا آپس میں مل جانے سے نظر عنایت نہیں ہونے والی ہے۔ اگر اسٹیج کے اوپر یا شادی کے منڈپ کے نیچے اگر تصویر کشی کو کیا جائے تو کارڈ کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے یہ شادی ہو رہی ہے، اور اسٹیج کے اوپر دلہا آ جائے، اسٹیج کے اوپر دلہن آ جائے، منڈپ کے نیچے نکاح کرنے والے جمع ہو جائے، تو وہاں پر وہ کام کیا جائے کہ جس عمل کے بارے میں ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، یعنی میدان محشر میں سب سے زیادہ سخت عذاب جس کو دیا جائے گا وہ تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا۔ اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر نظر عنایت دل سے مانتے ہیں، حضور کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اگر دل کے اندر پایا جاتا ہے، تو آپ ذرا سوچیں کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو مولا کائنات کے گھر کے اوپر جب دعوت کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور گھر کے اندر آپ نے تصویر کو دیکھا ہے تو مولا کائنات کے گھر کے اندر داخل نہ ہوئے بلکہ بغیر دعوت کھائے آپ واپس تشریف لے آتے ہیں۔ تو کیا یہ تمام چیزیں واضح طور پر کھلے انداز میں یہ نہیں بتاتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جگہ پر تصویر ہوتی ہے اس گھر کے اندر داخل ہونا پسند نہیں کرتے ہیں؟ وہ آقا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جب پوری کائنات کے لیے جسے رحمت بنا کر بھیجا، جس جگہ پر تصویر ہوتی ہے اس جگہ پر جانا گوارا نہیں کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ تیرے منڈپ کے نیچے تیری شادی کے موقع پر اگر تصویر کو کھینچا جاتا ہے تو تو کیسے امید رکھتا ہے کہ تیرے نکاح کی محفل کے اندر سنتوں کی برکتوں کا ظہور ہوگا؟ اگر وہاں پر تصویر کشی یا ویڈیو کشی ہوتی ہے تو تو کیسے یقین کرتا ہے کہ یہ نکاح کرنے والا جوڑا جب اپنے گھر کے اندر جائے گا تو یہ نکاح کی برکتوں سے دو خاندان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ اگر نکاح کی محفل کے اندر قانون مصطفیٰ کو توڑا جاتا ہے تو تو کیسے یقین کرتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں جانے والے، نکاح کرنے والے شادی کے بعد ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے والے بنیں گے؟ اگر واقعی میں اپنے نکاح کو دو خاندان کے درمیان تقویت کا ذریعہ بنانا ہے، اپنے وہاں کے نکاح کو آنے والی اچھے معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بنانا ہے، تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جہاں پر کارڈ کے اوپر النکاح من سنتی لکھا جاتا ہے نا، اگر وہاں پر نہ لکھا ہوگا تو ایک مرتبہ چلے گا، لیکن یہ کہ شادی کی محفل کو اگر گناہوں سے پاک بنا دیا، نکاح کے مقصد کو سمجھ لیا گیا، تو محلے والے، گھر والے، رشتہ دار، عیس و اقربا تجھ سے راضی ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ وہ نکاح ایسا ہوگا کہ جس کے درمیان خاندان میں رحمتیں پیدا ہو جائیں۔ آج
پورا مسئلہ الگ کر دیا گیا، اور اتنی آسانی کے ساتھ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، اتنی آسانی کے ساتھ ہلدی کی جو رسم ہوتی ہے اور اس میں عورتوں کی خواہشات کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے. ہلدی کی جو رسم ہوتی ہے اس میں عورتوں کی خواہشات کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے. یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ غیر محرم مرد و عورت جو ہوتے ہیں نا، ان کا ایک دوسرے کو چھونا، چاہے وہ لڑکے کی بھابھی ہو، چاہے لڑکے کی چاچی ہو، چاہے لڑکے کی مامی ہو، چاہے چچا کی لڑکی ہو، تو ان لوگوں کا چھونا یہ ناجائز و حرام ہے. کیا ہے؟ یہ ناجائز و حرام ہے. اور کوئی اگر یہ سوچتا ہے معاذ اللہ کہ اس کے ذریعے تو کوئی خرابیاں پیدا نہیں ہوتی، ہزاروں جگہ ہو چکی ہے، اور پھر یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ اگر نکاح کی محفل کو منعقد کیا جاتا ہے تو جتنی بھی عورتوں کو یہ مہندی لگانے کا شوق پایا جاتا ہے نا، یا کوئی چاہے وہ بوڑھی عورت ہو، چاہے جوان ہو، چاہے ادھیر عمر کی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے دل کے اندر یہ خواہشات ہے، اور اگر وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم کو روکنے والا کون ہے؟ ہمارا ہاتھ ہے، جہاں چاہے گا مرد کے جسم کے اوپر گھومے گا. کوئی اگر سوچے کہ یہ ہمارا ہاتھ ہے، جب چاہے گناہ کرے گا، تو ایسی تمام عورتوں کے لیے اور جتنے بھی مرد ایسے مہندی کی رسم کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان سب کو میں دعوت فکر یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس پر تم نے جو اپنے ہاتھ کے اوپر اپنا قبضہ سمجھ لیا ہے نا، اپنے پاؤں کے اوپر اپنا قبضہ سمجھ لیا ہے، یہ تمہارے اختیار میں سمجھتے ہو، تو یاد رکھنا یہ سانس جب تک چلے گی یہ ہاتھ تیرے قبضے کے اندر ہے، یہ سانس جب تک چلے گی پاؤں تیرے قبضے کے اندر ہے. جب آنکھ بند ہو جائے گی اور یہ ہلدی کی رسم کے اوپر حرام کاریوں کا جو دروازہ کھولنے والے مرد و عورت ہے، تو وہ دنیا میں یہ سوچتے ہیں کہ میرے ہاتھ نے لذتیں حاصل کر لی، میرے نفس نے لذتیں حاصل کر لی. لیکن یاد رکھنا کہ یہ ہلدی لگانے والے ہاتھ جو غیر محرم مرد کے اوپر جاتے ہیں، یا وہ دوستوں اور نالائقوں کی فوج جو ہوتی ہے جو دلہے کے ساتھ کھڑے ہو کر معاذ اللہ رب العالمین خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی جوانی کی طاقت کے اوپر مت اتراؤ، ورنہ کل میدان محشر میں اٹھو گے تو اس ہاتھ کو دیکھ کر افسوس کرو گے کہ اس ہاتھ کو میں نے اپنی طاقت مانا تھا. لیکن یہ کہ اس وقت یہ مت کہنا کہ ہاتھ کا کام کیا تھا میں نہیں جانتا ہوں، میدان محشر میں ہاتھ کیا کرنے والا تھا میں نہیں جانتا ہوں، کیونکہ قرآن نے یہ اعلان فرما دیا یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یعنی میدان محشر میں جب اٹھائے جاؤ گے نا تو یہ زبان آج چلتی ہے وہاں پر مہر لگا دی جائے گی. وتکلمنا ایدیہم، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ یہ بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ گھر سے چل کر مہندی کی رسم کے اندر گیا تھا. دوست کے قدم گواہی دیں گے کہ لڑکیوں کو مائل کرنے کے لیے اچھا لباس پہن کر مہندی کی رسم کے اندر شامل ہوا تھا. یہ ہاتھ جو چھوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. تو آپ مجھے بتائیں اس وقت یہ ہاتھ کی بنیاد پر ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ قدم کی بنیاد پر ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود کو شریعت کا پابند بنائے، اپنے جسم کو شریعت کا پابند بنائے. اور یہ یاد رکھ کر چلیں کہ جسم کا ہر حصہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے، اور ہر نعمت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. ہاتھ نعمت ہے، ہاتھ کے بارے میں جواب دینا ہے. پاؤں نعمت ہے، پاؤں کے بارے میں جواب دینا ہے. زبان نعمت ہے، زبان کے بارے میں جواب دینا ہے. آنکھ نعمت
نعمت ہے، آنکھ کے بارے میں جواب دینا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ تمام چیزیں سننے کے بعد کوئی اگر یہ کہتا ہے، یا شادی کرنے والا دلہا یہ کہتا ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تصویر کشی نہ ہو، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ویڈیوگرافی نہ ہو، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مہندی کی رسم نہ قائم کی جائے، لیکن یہ کہ خاندان کی عورتیں یہ ناراض ہونے کے حوالے سے ہم کو ڈراتی ہے، عزیز و اقربا شادی کے بائیکاٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، فلاں یہ کرتا ہے فلاں وہ کرتا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں، چاہے عورتیں سنتی ہو، چاہے مرد ہو، چاہے دلہے میاں ہو، چاہے دلہن کے گھر والے، اس چیز کو واضح طور پر سمجھیں، اور تمام عورتیں جو سنتی ہے وہ اپنے دل سے سوال کریں کہ تم ناراضگی کا اظہار اگر لڑکے سے کرتی ہو تو ناراضگی کا اظہار لڑکے سے کس بنیاد پر کرتی ہو؟ جس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کو ذلت سے بلندی کے مقام کے اوپر بٹھایا، وہ لڑکا اگر حضور کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں اگر وہ دروازے کو بند کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کی بنیاد پر ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے؟ تو یقیناً یہ دونوں جہاں کی ذلت ہے، یہ دونوں جہاں کی رسوائی ہے، اور دلہے کے لیے اور خاندان والوں کے لیے تو یہی ہے کہ ہمارے اوپر شریعت کا حکم یہ ہے کہ تمہارے اوپر تمہاری ماں کا احسان یقیناً ہے، میرے اوپر میری ماں کا احسان ہے، ہمارے اوپر ہمارے باپ کا احسان ہے، ہمارے اوپر دادی کا احسان ہے، عیس و اقربا کا احسان ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر ایک پر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے تو وہ اللہ رسول کا احسان ہے۔ ہر ایک یہ جانتا ہے کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے۔ تو چاہے دادی، چاہے رشتہ دار وغیرہ اگر ناراضگی کا بہانہ کریں، اگر ناراضگی کا عذر کریں، یا یہ کہیں کہ تمہارے منڈپ کے نیچے ہمارا یہ معاملہ نہیں ہوگا، یا حرام کاریوں کا اگر دروازہ بند کر دیا تو ہم راضی نہ ہوں گے، تو اس بات کو یاد رکھ کر چلنا کہ ایک مسلمان کے اوپر اللہ کی رضا یہ فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنا، یہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اور اللہ و رسول کو راضی کرنے میں، یا اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنے میں اگر پورا خاندان بھی بائیکاٹ کرتا ہے، اگر پورا معاشرہ بائیکاٹ کرتا ہے، اگر شادی میں کوئی دانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، کوئی شربت پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو اس پریشانی کو برداشت کر لینا، انشاءاللہ یہی پریشانی کو برداشت کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ کیوں کہ یہ پریشانی تم نے برداشت کی ہے تو اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے برداشت کی ہے۔ اور یہ بیان کی محفل رکھنے کا یہ کوئی اس طرح تھوڑی ہے دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے، بیان دکھاوے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیان اسی لیے ہوتا ہے کہ آدمی سنے اور سن کر عمل کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ شادی کی جو محفل ہوتی ہے نا، تو یہ نکاح نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور حدیث پاک میں بھی کہا گیا نوجوانوں کو شادی کی جو تلقین کی گئی نا، تو شادی کی تلقین کے بارے میں جو وجہ بیان کی گئی کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہ جو شادی کرنا ہے، نکاح کرنا، یہ نگاہوں کو جھکاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نگاہوں کو جھکاتا ہے،
اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ نکاح کا ایک بنیادی مقصد نگاہوں کو زنا سے بچانا، حرام چیزوں سے بچانا، شرمگاہ کو زنا سے، حرام کاریوں سے بچانا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ دیکھیں یہ کتنے بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ اب معاذ اللہ یہاں تک ہماری غیرت کا جنازہ نکل گیا، ہماری غیرت کا جنازہ یہاں تک نکل گیا کہ اب لڑکی کی ویڈیو بھی بنوائی جاتی ہے، چاہے اپنا آئے، اور کئی جگہ پر تو غیر بھی آتے ہیں، پیسے دے کر لڑکی کی ویڈیو بنوائی جائے گی۔ کیا ہوگا؟ بعد میں دیکھیں گے ویڈیو ریکارڈنگ کیسے ہوئی، لڑکی کا چہرہ کیسا ہے، لڑکی کے ہونٹ کیسے ہیں، اس کا حسن و جمال کیسا ہے، اور غیر مرد آ کر، معاذ اللہ غیر مرد آ کر اس ویڈیو کو بناتا ہے، اور اس ویڈیو کو جب غیر مرد بناتا ہے تو آپ مجھے بتائیں اس کے حرام ہونے میں شک کیا ہے؟ ہمارے اسلاف کی غیرت جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی وہ غیرت کیا ہے، اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ وہاں پر پریشانی کے اندر اور پریشانی کی حالت میں تکلیف کو اٹھا کر، زخموں کو کھا کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے پردے کا اہتمام ہوتا تھا، اور جو پردے کا اہتمام آج کے وقت میں جس کی ذمہ داری ہے کہ باپ کی ذمہ ہے بیٹی سے پردہ کروائے، شوہر کے ذمے ہیں بیوی سے پردہ کروائے، خاندان کی عورتوں سے پردہ کروائے، تو جو حاکم اور جو ذمہ دار ہے، جو حفاظت کرنے والا ہے خاندان کی، اگر حفاظت کرنے والا ہی ڈاکو بن جائے تو کس سے شکایت کریں؟ اگر محافظ ہی اگر ڈاکہ ڈالنے لگے تو یہ تو ایسا ہی ہوا کہ چاہے وہ باپ کا رول ادا کرنے والا ہو، چاہے شوہر کا رول ادا کرنے والا ہو، چاہے بھائی کا رول ادا کرنے والا ہو، جو بھی شوہر، جو بھی باپ، جو بھی بھائی اپنی بیوی بہن یا یہ کہ اپنی اولاد کے لیے اگر یہ ویڈیو شوٹنگ لڑکی کے معاملے میں پسند کرتے ہیں یا کرواتے ہیں نا، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ لباس سے تو رہبر ہے، لباس سے تو گھر کے ذمہ دار ہیں، لیکن ان کا عمل ایسا ہے جیسے کہ کوئی آدمی اپنے ہی گھر میں چوری کیا کرتا ہے، کوئی آدمی اپنے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال کر اپنے خاندان کو برباد کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ پیسے دے کر، مال خرچ کر کے دیوس بنا جاتا ہے، اور دیوس کے بارے میں ہمارے آقا نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ دیوس یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا؟ دیوس یہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور دیوس کہا کسے جاتا ہے؟ کہ جو اپنی ماتحت رہنے والی عورتوں کے بارے میں غیرت نہیں کرتا، جو اپنے ماتحت رہنے والی عورتوں کے بارے میں غیرت نہیں کھاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے اوپر یا جو بھی ویڈیو شوٹنگ کرواتا ہے وہ حساب تو ہے ہی، پھر یہ کہ اگر لڑکی کی ویڈیو کرواتا ہے تو آپ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا کہ میدان محشر میں کون سے حساب کا بوجھ آپ نے اپنے اوپر جمع کر لیا۔ ایک تو پیسہ کمایا کہاں سے ہے وہ بھی پوچھا جائے گا، پیسہ کمایا کہاں سے وہ بھی پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ تو محنت کا پیسہ ہے، تو محنت کا پیسہ ہے تو پیسہ کمایا کہاں سے وہ تو سوال ہوگا ہی، پیسہ ڈالا کہاں پر ہے وہ بھی سوال ہوگا، اور جب پیسہ ویڈیو کے اندر ڈالا تو حرام کے اندر ڈالا، اور لڑکی یا بیوی یا عورت کی ویڈیو کروائی تو اور اشد حرام کام کیا، دیوس بننے والا کام کیا۔ اور پھر یہ کہ جب ایسے بے غیرت بن گئے تو آپ ذرا سوچیں کہ مال ایک تو حرام کام میں خرچ کر کے میدان محشر میں کون سی شرمندگی کا بوجھ اٹھانے جا رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا معاملہ کیا تھا، ان کی غیرت کیا تھی؟ میں نے مسلم شریف کے اندر کبھی ایک روایت کو پڑھا تھا ایک انصاری نوجوان کے حوالے سے، ان کی غیرت کیا تھی اور آج ہماری غیرت کا جنازہ نکلا کیسے۔ وہ انصاری نوجوان کے حوالے سے میں نے یہ پڑھا تھا کہ وہ ایک مرتبہ باہر گئے ہوئے تھے،
اور اپنے گھر کے اوپر آئے. اب اپنے گھر کے اوپر پہنچے, غور سے سننا, اپنے گھر کے اوپر پہنچے تو جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے انہوں نے دیکھا ان کی بیوی دروازے پر کھڑی ہے. کیا ہے؟ ان کی بیوی دروازے پر کھڑی ہے. تو بیوی کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر یا بیوی کو بے پردہ دیکھ کر آدمی اگر مسکراتا رہے نا تو آج کے وقت میں کہتے ہیں کہ بھئی آدمی نے ترقی کر لی. حقیقت یہ ہے کہ وہ محبت کے خلاف ہے, محبت کے تقاضے کے خلاف ہے. تو انہوں نے جب اپنی بیوی کو دروازے کے اوپر دیکھا نا تو مارنے کے لیے اپنا نیزہ نکال لیا. اب جیسے ہی نیزہ نکال لیا تو ان کی بیوی نے ان سے دروازے سے ہی کہا کہ نیزہ بعد میں نکالے, پہلے گھر میں دیکھے تو صحیح کہ مجھے کس چیز نے دروازے پر لا کر کھڑا کیا, مجھے کس چیز نے دروازے پر لا کر کھڑا کیا ہے. وہ انصاری نوجوان نے گھر میں دیکھا تو سانپ وہاں پر پن پھیلائے بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے اس نیزے سے سانپ کے اوپر وار کیا تو وار تو کامیاب گیا, لیکن یہ کہ پلٹ کے سانپ نے اس نوجوان کو ڈس لیا اور وہ شہید ہو گئے. آپ ذرا سوچئے کہ وہاں پر دروازے پر کھڑا دیکھ کر غیرت اتنی جاگ گئی کہ سانپ کو مارنے میں شہید ہو جاتے ہیں, اور وہ لوگ کہ جن کے نقشے قدم کے اوپر چلنا, جن کے قدموں کی مٹی اگر مل جائے تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ, وہ لوگوں نے ایسی غیرت کے ساتھ زندگی کو گزارا کہ دروازے پر غیر مرد کے سامنے نہیں کھڑی ہے, دروازے پر کھڑی ہے, اسے گوارا نہیں کیا. اور آج کے مسلمان نے معاذ اللہ ترقی کا نام دیا جاتا ہے, اتنی ترقی کر لی کہ ہمارے گھر کے اندر ہماری بچی کا آ کر ویڈیو شوٹنگ ہوگا, ہمارے گھر والوں کا ویڈیو شوٹنگ ہوگا, ہمارے گھر کی عورتوں نے کون سا لباس پہنا ہے, ان کے جسم کا نشیب و فراز کیا ہے, وہ خیر آ کر ویڈیو شوٹنگ کرے گا. کچھ تو اپنے حالات پر رحم کریں. اور یہ تمام چیزوں کا اگر کوئی عہد کر چکا ہے, چاہے نکاح کرنے والا ہو چاہے کوئی بھی ہو, ہم نے اپنا فرض اپنا ذمہ ادا کر دیا. جو گناہ کرے گا وہ گناہ اس کے ذمے ہے. تو ہر ایک پر لازم یہ ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کی پابندی کریں, بے پردگی سے بچیں, ہلدی کی رسم کے خرافات سے بچیں. اور آخر میں چلتے چلتے آخری بات عرض کر دوں کہ جس کے بارے میں کئی مرتبہ کہا جا چکا ہے, اگر آدمی غور کرے غیرت کھائے تو یہ چند ڈھول کے جو تھبیلے ہوتے ہیں مارا جاتا ہے, یا یہ کہ گانے باجے وغیرہ کی محفلیں جو ہوتی ہیں, گانے باجے کی محفلوں کا جو خطرہ ہے نا, نکاح یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. نکاح کرنا یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور یہ جو گانے باجے ہیں نا آج کے دور میں, یعنی گانا باجا ڈھول وغیرہ, یہ ناجائز و حرام تو ہے ہی, اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں. اور اگر خاندان میں کوئی کہتا ایک دن خوشی کے لیے ہے, ایک دن معاذ اللہ خوشی کے لیے ہے, یعنی خوشی کو معاذ اللہ کیا ایسے مناؤ گے کہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلے جاؤ؟ خوشی کو کیا معاذ اللہ ایسے مناؤ گے کہ تمہارے سر کے اوپر ایسے خطرے پیدا ہو جائے کہ حرام تو حرام ہے, آدمی کفر میں بھی گرفتار ہو سکتا ہے. جیسے کہ بے شمار ایسے گانے ہیں, بے شمار ایسے گانے ہیں کہ جن گانوں کے اوپر معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالق ہونے کا انکار کیا جاتا ہے. کسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا انکار کیا جاتا ہے, کسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جملے کہے جاتے ہیں. اور یہ جو گانا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈانس کرنا, اس کے اوپر ڈھول بجانا, خوشی کے ساتھ اس کو گانا, یہ تمام چیزیں کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ ایک دن کی خوشی میں تم نے جس کو نکاح کا نام دیا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ دلہا اور دلہن اگر معاذ اللہ اس میں گرفتار ہو جائے نا, تو ہو سکتا ہے یہ خطرہ ہو کہ وہ گانے کو گا کر یا اس پر خوشی کا اظہار کر کے
تیری بیٹی نکاح کرنے کے لائق ہی نہ رہے. ہو سکتا ہے تیرا لڑکا نکاح کرنے کے لائق ہی نہ رہے. کیوں؟ کہ اگر کفر کے اندر گرفتار ہو گیا تو کفر میں گرفتار ہونے کے بعد نکاح ہوتا کہاں ہے؟ کفر میں اگر گرفتار ہو گیا اور اگر مر گیا تو اس کے بعد جنت میں داخلہ ہے کہاں؟ اور یہ ایسے کفر ہے، یعنی کفر کی ہر قسم خطرناک ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے جو ہے نا، وہ کفر کی سب سے خطرناک قسم مانی جاتی. یعنی سب کے عذاب معاملات وہ سب چیزیں برابر ہے، لیکن خطرناک اس لیے مانی جاتی ہے کہ قرب قیامت کا جو کہا گیا، آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، تو وہ کافر جو ہوگا نا، اسے پتا بھی نہیں چلے گا میں کافر ہو چکا ہوں. اسے پتا بھی نہیں چلے گا میں کافر ہو چکا ہوں. اب آپ بتائیے کہ اگر اللہ کے خالق ہونے کا انکار کیا جاتا ہے اور 10 جاہل جمع ہو کر یا خاندان کی عورتیں وہ گانے کو بجاتی ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اس پر ڈھول بجایا جاتا ہے، اس پر بچیوں سے ڈانس کروایا جاتا ہے، وہاں پر کوئی فقیہ کو بٹھا کر تو یہ کریں گے نہیں، وہاں پر کسی کے عالم کو بٹھا کر تو یہ کام کریں گے نہیں. اگر کفر میں گرفتار ہو گئے تو اتنا ذرا یاد رکھنا کہ ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے نا، اس ایمان کی اہمیت پر غور کرو کہ ایمان کی اہمیت یہ اتنی زیادہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چربی یہ گرمی کی شدت کی بنیاد پر پگھلنے لگتی ہے، لیکن یہ کہ حضرت بلال ایمان کو قربان کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں. ایمان یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ایک صحابی رسول ایسے ہیں کہ جن کو معاذ اللہ رب العالمین چٹائی کے اندر لپیٹ کر غالباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جن کو چٹائی کے اندر لپیٹ دیا جاتا تھا اور اس کے بعد ان کو کھڑے رکھنے کے بعد اس کے اندر دھوئیں کو چھوڑا جاتا تھا، لیکن یہ کہ شرط یہ تھی کہ یا تو اس دھوئیں کی ذلت کو برداشت کرو، اس کی تکلیف کو برداشت کرو، یا یہ کہ اسلام کے دامن کو چھوڑ دو. ذرا تم سوچو، اس بات کے اوپر غور کرو کہ حضرت بلال کی پیٹھ کے اوپر نشان سفید ہو گئے تھے اس تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے. صدیق اکبر نے تکلیف کو برداشت کیا، حضرت عثمان غنی نے تکلیف کو برداشت کیا، لیکن یہ کہ اپنے دین کو بچایا. تو آج صدیق اکبر کا صدقہ مانگتے ہیں، فاروق اعظم عثمان غنی کا صدقہ مانگتے ہیں، حضرت بلال کے عشق کا صدقہ مانگتے ہیں. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے جسم کو بڑی سے بڑی مصیبت میں ڈالنا یہ تو گوارا کر لیا، لیکن اپنے دین کو نہیں دیا. آج ان کا نام لے کر ایک رات کے لیے ایسے گانے بجائے جائے کہ ایمان کا جنازہ نکل جائے. آج شادی کے نام کے اوپر 2 بجے رات میں چند عورتیں جمع ہو کر ایسے گانے باجے بجائے کہ ان کے ایمان کا جنازہ نکل جائے. تو میں یہ کہتا ہوں اس کے بعد اگر تم کو پوری دنیا کی رانی بھی بنا دیا جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر اس لڑکے کو پوری دنیا کا بادشاہ بھی اگر بنا دیا جائے گا تو اس سے فائدہ کون سا حاصل ہونے والا ہے؟ اور یہ نہ سوچیں کہ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے جمع ہو گئے، تھوڑی دیر کی خوشی کے لیے جمع ہو گئے. ارے یہ مختصر سی خوشی جس کو نام دیا جاتا ہے نا، وہ خوشی ایسی ہے جو زنا کا دروازہ کھولنے والی ہے، جو قبر کا عذاب ہے، جو میدان محشر کی رسوت و میدان محشر کی ذلت کا ذریعہ ہے. لہذا دوستو گانے باجے سے بچیں، ہلدی کی رسم سے بچیں، تصویر ویڈیو کشی سے بچیں، اور شادی کرنے والا ہر فرد یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر زیادہ افراد کو کھلانا یہ لازم نہیں ہے، ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہے، غلام مصطفیٰ بن کر جئیں، غلام مصطفیٰ بن کر نکاح کریں، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ غلام مصطفیٰ بن کر ہی دنیا سے رخصت ہو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گانے باجے سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، اور گناہ سے بچنے کے بارے میں. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے، بعض جگہ پر بلیک میل کرتے ہیں ماں باپ، بولے کہ
کیا ماں کی نہیں مانے گا؟ ماں کی نافرمانی کرے گا؟ ارے ماں کی تو تب مانی جاتی ہے نا جب ماں نبی کی مانی، باپ دادا دادی کی تو تب مانی جاتی ہے نا جب وہ اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ یہ اصول ہے، مذہب اسلام نے ہم کو یہ قانون عطا فرمایا